جسے منع کر دیا جائے وہی مباح حرام ہوئی ہوا، اور نہ حکم دیا نہ منع کیا، مباح کا مباح، جائز کا جائز ہے۔ تو کسی چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، فرض ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ یہی میرے امام نے سمجھایا کہ میلاد نہ فرض ہے نہ حرام ہے، فاتحہ نہ فرض ہے نہ حرام ہے، اور یہی سچ بولنے میں آرام ہے، اسی آرام میں اسلام ہے، ورنہ زندگی حرام۔ سنتوں پہ عمل ہوتا رہا، مگر ہمارے پیشرو علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب حبیبی، سلسلہ عالیہ قادریہ حبیبیہ کے آسمان کا ایک ستارہ ہے، جگمگا رہا ہے اور آپ لوگوں کو روشنی دے رہا ہے۔ یہ فرما رہے تھے کہ مجاہد ملت کو روکا گیا، کیا کیا گیا، بھیجا گیا انڈیا ہے، اسے میں جانتا ہوں، احتجاجی جلسے میں بھی میں شریک رہا۔ ایک درویش کامل کی نگاہ محبت نے مجھے کو چن لیا تھا اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ اپنی ضرورت کی چیز جانیں۔ پرائیویٹ معاملات کھولے نہیں جاتے۔ نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ انہیں حج سے روکا جائے، طواف سے روکا جائے، کعبے میں جانے سے روکا جائے۔ ایک سنت یہ بھی ہے، اور یہ سنت کب ظاہر ہوئی؟ جب حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے طواف کی اجازت چاہی اور کنڈیشن پیش کیا کہ ہمارا ہر آدمی ڈس آرم، وداؤٹ آرم، وداؤٹ ویپن، نہت تھا، بغیر ہتھیار کے آئے گا، اونلی فار دا ورشپ، صرف کعبے کے طواف کے لیے آئے گا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے روک دیا، طواف سے روک دیا، کعبے میں داخلے سے روک دیا۔ تو کعبے میں داخلے سے روکنا کس کا عمل ہے؟ مجاہد ملت پہچانوا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ابو بکر سے جڑا ہے، ابو جہل سے نہیں۔ میرے نبی نے گفت و شنید کے لیے، ڈائیلاگ کنٹینیو رکھنے کے لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ یو آر ویری سافٹ نیچر، ویری ڈیسنٹ، ویری نوبل نیچر، ویری سویٹ لینگویج عثمان غنی، اینڈ ویری سویٹ پرسنالٹی آلسو۔ You go and contact Abu Jahl and convince them that no any plan with us, only we want to perform tawaf in the Kaaba, only. صرف کعبے میں۔ ادھر خبر آ گئی، خبر آ گئی، ایک خبر اڑ گئی، عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم نے کہہ کر درخت کے نیچے موجود تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور بیعت لی قصاص عثمانی کی۔ عثمان شہید کر دیے گئے، ان کا بدلہ لینا ہے، حالانکہ شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ جب سارے صحابہ نے بیعت لے لیا رسول پاک کے ہاتھ پہ، تو بچے عثمان غنی۔ کیا رسول جانتے ہیں نا عثمان زندہ ہیں، بس غیر حاضر ہے، اس لیے یہیں بیعت لے لو، مردوں سے بیعت نہیں لی جاتی۔ مگر مصلحت کیا ہے؟ نبی جانتے ہیں کہ عثمان شہید نہیں ہوا، اسی لیے اس کا فرمایا اپنے ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا قسمت ہے، ہاتھ نبی کا، ساتھ عثمان غنی کا۔ نبی کا ہاتھ، عثمان غنی کا ہاتھ۔ بولے یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، عثمان بن عفان کا ہے، یہ اس کی بیعت ہے۔ اشارہ بولے نہیں مگر اشارہ کر دیا، زندہ ہے،
تبھی بیعت لے رہا ہوں. قبر میں جا کے کسی کو بیعت نہیں کرتے, مرے ہوئے کو بیعت نہیں کرتے, زندہ ہیں. اور بولے نہیں تو حضور نے سمجھا کہ شہید ہو گئے, مر گئے, اس لیے انجانے میں بیعت لے رہے ہیں. ایسا تو پھر اللہ نے کیوں کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اے نبی تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس بیعت کی تائید خدا نے کیوں کی؟ کیا اسے بھی پتہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ تو اگر اللہ تائید کرتا ہے مگر حکمتاً, تو اس کا نائب بھی تائید کرتا ہے حکمتاً. بات یہ تھی کہ جس سال نبی جانا چاہتے